میرے بیٹے حمزہ کا 14 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا اور اس کی تدفین یہاں پہ انگریزی مٹی میں مسلمانوں کے قبرستان میں کی۔ اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کی قبر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اس وقت تک میں مٹی ڈالتی رہی جب تک کہ میرے ہاتھ سن نہیں ہو گئے، میری ہمت جواب نہیں دے گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر نہیں رونے لگی۔ یہ الفاظ ہیں ایسٹ لندن میں مقیم 55 سالہ فرح احمد کے، جو کہ پچھلے 14 سال سے اپنے بیٹے کے غم میں دن رات روتی ہے، نڈھال ہو گئی ہے اور اپنے بیٹے کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ لیکن چند ماہ قبل ایک روز اچانک رات کو 3:30 بجے اس کے نمبر پہ نا کال آئی، فرح احمد کے نمبر پہ کال آئی اور آگے سے جس نمبر سے کال آ رہی تھی وہ اس کے بیٹے حمزہ احمد کا نمبر تھا۔ آدھی نیند میں اس نے وہ کال اٹینڈ کی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے آگے سے اپنے بیٹے حمزہ کی آواز سنی، جو کہ اپنی لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، امی میں کہاں پہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ قدرت بھی نا انسان کے بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے، کبھی اس کو مال و دولت کی کمی سے آزماتی ہے اور کبھی اس کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہاں پہ UK میں آنے والے پاکستانی پیسہ تو کما لیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ کبھی بھی ان کے آرام اور سکون کا باعث نہیں بنتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ پیسہ دوسروں کے تو استعمال میں آتا ہے یا وہ لوگ خود بھی تھوڑا بہت استعمال کرتے ہوں گے، لیکن جو ریئل معنوں میں سکون ہے نا وہ ان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ نا یہاں پہ ایسٹ لندن میں نا رہنے والی ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ہوا۔ اچھا جی، یہ لوگ جو تھے نا، یہ فرح احمد اور ان کے ہسبینڈ عمران احمد کئی ایک سال قبل یہاں پہ اپنے بیٹے 6 سالہ بیٹے حمزہ احمد کے ساتھ یہاں پہ UK میں ان لوگوں نے مائیگریشن کی۔ یہاں پہ آنے کے بعد وہی ان کی ایک سٹرگل چلی، وہی ان لوگوں نے دن رات کی محنت کی، اپنا یہاں پہ گھر بنایا اور یہاں پہ مطلب ایسٹ لندن میں نا ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا ان کا، حمزہ احمد، اور جب یہ لوگ یہاں پہ UK میں آئے تھے نا اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اپنے بیٹے حمزہ سے نا ان دونوں ماں باپ کو بڑا ہی پیار تھا۔ حمزہ جیسے ان کے گھر کی رونق تھا، وہ مطلب ایک اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ 18 سال اس کی ابھی عمر ہوئی تھی اور ابھی یہ اپنے مطلب GCSE کے ایگزامز کی تیاری وغیرہ کر رہا تھا اور بڑا ہی مطلب ایک اوبیڈینٹ قسم کا بچہ تھا۔ گھر میں یہ ہمیشہ پاکستانی لوگوں کا ماحول ہوتا تھا، گھر میں ہر جمعے ان کے گھر بریانی پکا کرتی تھی، اپنے والدین کے ساتھ یہ چائے وغیرہ پیا کرتا تھا، ماں کے ساتھ بہت ڈھیر ساری باتیں کیا کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ TV کے اوپر یہ کرکٹ کا میچ دیکھا کرتا تھا، مطلب کہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا نا یہ لڑکا۔ اب جی یہاں پہ نا ایسٹ لندن والی سائڈ پہ نا کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ موسٹلی چوریاں بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کار ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مطلب صرف چند ایک پاؤنڈز کو لینے کے لیے نا، لوٹنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ہٹ بھی کر دیتے ہیں۔ موسٹلی کالے جو کاروائی میں ہے نا وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ پولیس کی یہاں پہ بڑی مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ بھی وہاں پہ کرائم ریٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے، لیکن اس کرائم کیا نا نشانہ بن گیا حمزہ احمد۔ اب جی جمعے کا دن تھا اور ماں جو تھی نا وہ شام کے ٹائم میں چائے بنا رہی تھی۔ اب جی حمزہ کو یہ تھا کہ بھی چائے کے ساتھ نا کچھ بسکٹ وغیرہ ہونے چاہیے، گھر میں بسکٹ کم تھے اور جی اس نے نا حمزہ نے ضد کی کہ یہ پاس ہی تو دکان ہے، میں جا کے نا بس یہاں سے بسکٹ لے کر آیا، آپ چائے بنائیں۔ اب جب یہ باہر نکلا نا تو وہاں پہ اس کا نا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کار ایکسیڈنٹ کس طرح ہوا کہ وہاں سے نا کوئی کالا جو تھا وہ کسی کی گاڑی چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ یہاں پہ گاڑیوں کی جو چوری کا معاملہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اب وہ چونکہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا اور راستے میں آ گیا جی حمزہ احمد جو کہ اپنی اسکوٹی کے اوپر تھا، اور وہ کالا اس کو نا کچلتا ہوا آگے نکل گیا، اور وہ گاڑی اتنی زیادہ سپیڈ میں چلا رہا تھا کہ اتنی زور سے وہ ہٹ ہوئی کہ حمزہ احمد کی موت وہیں پہ ایٹ دا سپاٹ ہو گئی۔
اب بیچارہ حمزہ احمد 18 سال جس کے سامنے ساری اپنی زندگی پڑی تھی، ماں باپ نے نہ جانے کون کون سے اپنے سہانے خواب اپنے بیٹے کے لیے، ایک اکلوتے بیٹے کے لیے نا اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے۔ جب اب یہ اس کے والدین کو حمزہ کے نمبر سے ہی کسی اور بندے نے کال کی نا، تو اس کی ماں سکتے میں چلی گئی، اور اس کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا انتہائی ناممکنات میں سے تھی کہ ابھی اس کا ہنستا کھیلتا بیٹا جو تھا وہ گھر سے باہر گیا بسکٹ لانے کے لیے، اور ابھی جو ہے نا کچھ دیر کے بعد اس کو کال آ رہی ہے کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ بہرحال جی، اب قسمت کے آگے تو انسان کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں، انسان کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسروں کی دی گئی تسلی اور اپنے ایمان کی وجہ سے فرح احمد نے اس حقیقت کو کسی نہ کسی حد تک ایکسیپٹ کر لیا، مطلب کہ بھی جب ہاسپٹل میں حمزہ احمد کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، گھنٹوں وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھی رہی، اس امید میں کہ اس ہاتھ میں کوئی جنبش آئے گی، وہ اپنی ماں کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑے گا، اور بڑے ہی کئی ایک خواب جو تھے نا وہ فرح احمد کی آنکھوں میں سے گزر رہے تھے کہ کاش ایک دفعہ میرا بیٹا اٹھ کے نا مجھے دوبارہ سے امی کہہ کر بلائے، لیکن جی ایسا نہ ہو سکا۔ اور جی پھر مطلب اللہ کی رضا کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اب جی فرح احمد نے نا اپنے بیٹے کی تدفین کا انتظام کیا، اور اس کے شوہر نے مطلب سارا کچھ کیا، لیکن یہ تھا کہ فرح بھی ان ساری چیزوں میں نا پورا پارٹیسپیٹ کر رہی تھی۔ ماں فرح جو تھی نا وہ اوپر سے تو اپنے آپ کو کافی سٹرونگ ثابت کر رہی تھی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس کی چیز تھی وہ واپس لے گیا، لیکن اندر ہی اندر سے نا وہ بڑی ٹوٹ چکی تھی۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ مسلمانوں کی تدفین بھی یہاں پہ انگریزوں کے قبرستان میں ہی ہوتی ہے، صرف ایک چھوٹا سا ایریا جو ہے نا وہ مطلب مسلمانوں کی چند ایک قبروں کے لیے مختص کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب جی یہ فرح نے نا اپنے بیٹے کی اسی انگریزی قبرستان میں ایسٹ لندن والی سائڈ پہ نا اپنے گھر کے پاس جو قبرستان تھا وہاں پہ اس کی تدفین کی، اور اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے کافی دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، وہاں پہ سورہ یاسین کی اس نے تلاوت کی، اور اس کی قبر کے اوپر بس مٹی ڈالی جا رہی تھی، اور بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور گھر واپس آ گئی۔ لیکن کبھی بھی نہ یہ اس حادثے کو بھول نہیں پائی، اور اس چیز کو ریالٹی میں ایکسیپٹ نہیں کر پائی کہ حمزہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کہ جوان بیٹا جو کہ 18 سال کا ہو اور اس کے بارے میں مطلب ماں کے دل میں کیا کیا خیالات چلتے ہوں گے، کون کون سی سوچیں ہوں گی، اور ایک دم سے وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو ایسے میں انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر طور پہ تو زندہ ہوتا ہے لیکن جیتے جی ہی مر رہا ہوتا ہے۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا یہ فرح احمد کے ساتھ بھی چل رہا تھا، یہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا کمرہ بھی بالکل ویسے ہی رکھا، جو سی چیزیں جہاں پہ تھیں وہ ویسے ہی پڑی رہی، اس کا جو جائے نماز تھا وہ بھی وہیں پہ رہا، اس کا جو ریڈنگ ٹیبل تھا وہ بھی ویسے ہی رہا، اس کے کپڑے بھی وہیں پہ الماری میں رہے، اس کا بیڈ بھی ویسے ہی رہا۔ اس نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، بلکہ مطلب وہاں پہ اس کے کمرے میں جا کے نا اس کی یادوں کو، اس کے کپڑوں کو جو تھا نا وہ سونگا کرتی تھی، اور اپنے بیٹے کو نا یاد کیا کرتی تھی۔ فرح کے شوہر عمران نے اس کو مطلب کمپنسیٹ کرنے کی بڑی کوشش کی، اس کا دھیان بٹاتا تھا، اس کو مطلب اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ بھی لے کے دیں، اس کو یہاں پہ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کر گیا کہ وہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لے، اس غم میں سے باہر نکل آئے، لیکن جی کئی ایک سال بیت گئے، اور جی فرح جو تھی نا وہ اس غم میں سے باہر نہیں نکل سکی، ہر وقت اپنے بیٹے کو ہی یاد کرتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، اور کسی بھی چیز کی طرف نا اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک جو ماں ہوتی ہے نا وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور اس کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ اب فرح تو یہ حقیقت نا ایکسیپٹ نہیں کر پائی کہ اس کا بیٹا جو کہ جوان ہو رہا تھا، اور اس کی مطلب اس نے شادی کے خواب سجائے ہوئے تھے، آگے یہ تھا کہ بھی اس کی بچے ہوں گے، میں ان کے ساتھ کھیلوں گی، نہ جانے کون کون سے اس کے ارمان تھے، سب کے سب جو تھے نا وہ ایک دم سے ختم ہو گئے۔ فرح جو تھی وہ اپنے شوہر کے اوپر دھیان نہیں دے پائی، اور اس کے شوہر نے بڑی کوشش کی، لیکن جی آخرکار ان دونوں کی نا ڈائیورس ہو گئی، اور جی عمران نے پاکستان میں شادی کر لی، وہاں پہ اس کے پھر سے جو تھے وہ 2 بچے ہو گئے، اور اس نے وہاں پہ اپنی زندگی جو تھی نا وہ شروع کر لی، مگر جی فرح احمد جو تھی وہ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اس غم میں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائی۔ وہ ہر جمعے اپنے بیٹے کی قبر پہ جایا کرتی تھی، اور وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے سے باتیں کیا کرتی تھی، اس کو بتاتی تھی کہ بھی مطلب ہر ویک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، اور کس طرح سے مطلب یہاں پہ لیونگ کرائسس چل رہا ہے، کس طرح سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مطلب وہ اس کو نا ابھی بھی سٹل الائیو ہی کنسیڈر کیا کرتی تھی،
اور اس کی قبر پہ بیٹھ کے ایون اس کے لیے جو وہ نائٹ ٹائم میں اسے کہانیاں سنا کرتا تھا، جو بھی بکس وغیرہ وہ پڑھا کرتی تھی نا اپنے بیٹے کے لیے، وہ بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی، اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے مطلب تلاوت وغیرہ کے بعد پھر وہ کہانیاں وہ کتابیں پڑھا کرتی تھی، اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ شام ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے نا اپنے بیٹے کا فون جو تھا نا اس کو بھی ڈسکنیکٹ، اس نمبر کو اس نے کینسل نہیں کیا، بلکہ اس کی نا ہر مہینے بل پے کیا کرتی تھی صرف، اور پچھلے 14 سال سے نا وہ ایک ایسے نمبر کا بل پے کر رہی تھی جو کہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا، صرف اور صرف اس مد میں کہ وہ اس کے بیٹے نے نا اپنے فون کے اوپر آگے ایک وائس میسج چھوڑا ہوتا تھا، ہیلو اٹس می حمزہ، آئی کال یو بیک وین آئی بی فری۔ اب یہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی خاطر نا وہ ساری ساری رات مطلب بار بار اس کے نمبر پہ نا کال کیا کرتی تھی، اور آگے سے اس وائس میسج کو سن کے اس کے دل کو تسلی ملا کرتی تھی کہ میرا بیٹا نا زندہ ہے، اور اس وجہ سے نا وہ اس کے فون کا بل بھی پے کیا کرتی تھی۔ اب شوہر عمران نے تو اپنی زندگی جو تھی نا وہ پاکستان میں دوبارہ سے ری سٹارٹ کر لی، وہاں پہ اس کے بچے بھی ہو گئے، اس کا دل بھی لگ گیا نئی بیوی کے ساتھ، لیکن جی یہ جو فرح تھی نا وہ یہاں پہ یو کے میں صرف اور صرف اس لیے رہ رہی تھی کہ بھی یہاں پہ میرے بیٹے کی قبر ہے اور میں اپنے بیٹے کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ چند ماہ قبل کیا ہوا کہ ایک روز اچانک رات کوئی تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا، جبکہ فرح احمد اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس کو اپنے بیٹے حمزہ کے نمبر سے نا کال آئی، اور جب اس کے فون کی بیل رنگ ہو رہی تھی نیند میں اس نے دیکھا کہ بھی آگے نا حمزہ لکھا ہوا ہے، بڑی گھبرائی کہ بھی حمزہ کے نمبر سے کس طرح سے کال آ گئی، کیونکہ یہ نمبر یعنی کہ یہ جو فون تھا نا حمزہ کا، یہ اس نے حمزہ کے ساتھ اس کی قبر میں ہی تدفین کر دیا تھا، صرف اور صرف اس مد میں کہ اگلے جہاں میں جا کے کہیں اگر میرے بیٹے کو فون کی ضرورت ہوئی نا، مطلب ماں کے دل میں ہزار خواہشیں، اسی طرح سے ایک تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں اس کے تابوت میں جو تھی نا وہ انہوں نے پکڑا دی تھی، اور اس نے ماں نے نا اپنا ایک آخری خط بھی حمزہ کے نام لکھا تھا، جس میں اس نے اپنے تمام ارمان کے بھی، میں تمہیں اس طرح سے دیکھنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی تمہاری شادی ہو، تمہارے بچے ہو، وٹ ایور جو اس کے دل میں خواہشات تھی نا وہ اس نے اس خط میں لکھ کے نا اپنے بیٹے کی قبر میں مدفون کر دیے تھے۔ اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ بھی حمزہ کے نمبر سے کس طرح سے کال آ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کال اٹینڈ کی تو آگے سے اس کے بیٹے حمزہ کی آواز تھی جو کہ کہہ رہا تھا کہ بھی امی میں کہاں پہ ہوں، یہاں پہ بہت اندھیرا ہے، میں اپنا جسم نہیں ہلا سکتا، اور اس طرح کی باتیں۔ اب جی یہ بہت مطلب حیران پریشان اس اندھیرے میں جو تھا نا اس قبرستان کی طرف بھاگی کہ میرا حمزہ زندہ ہے، جا کے اس نے قبر کی مٹی جو تھی وہ اکھیڑنا شروع کر دی۔ اب وہاں پہ جو قبرستان میں نائٹ ٹائم پہ گارڈ ہوتا ہے نا، اس کو پتا تھا کہ بھی یہ اس کے بیٹے کی قبر ہے، یہ عورت یہاں پہ آتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں یہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور اس کے غم میں سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ اب جی اس گارڈ نے اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی، اور اس وقت تک اس کو مطلب پکڑے رکھا، وہاں پہ پولیس کال کر لی، جب تک کہ نا مطلب اس کی ہمت جواب نہیں دے گئی۔ اب یہ مینٹلی طور پہ نا اس حد تک مطلب ڈپریشن میں جا چکی تھی، یہاں پہ اس اکیلے ملک میں رہتے ہوئے شوہر ساتھ چھوڑ گیا تھا، کہ یہ حمزہ کو نا زندہ کنسیڈر کر رہی تھی، تصور کر رہی تھی کہ بھی اس کے ساتھ میں نے جو اس کا فون دفن کیا ہے نا وہاں سے وہ مجھے کال کرے گا اور میرے ساتھ باتیں کرے گا۔ بہرحال جی ایک ماں کا دل تھا، پولیس نے مطلب اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہی تھی کہ بھی حمزہ کے نمبر سے کال نہیں آئی ہے، اور اس کی بہت زیادہ اصرار کرنے کے اوپر کیا کہ بھی پولیس نے جو تھا نا اس کی قبر کو دوبارہ سے اس کی کھدائی کی، اس کا تابوت باہر نکالا، چیک کیا کہ وہ زندہ ہے یا کہ مطلب اس کی ڈیڈ باڈی ہی وہاں پہ اس کی تدفین کی گئی تھی۔ اس کو یہ تھا کہ بھی ڈاکٹر سے نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے میرے زندہ بیٹے کو جو تھا نا وہ ڈیڈ ڈکلیئر کر کے اس کی جو تھا وہ ان لوگوں نے دفنا دیا، اور اب اس کے نمبر سے نہ کال آ رہی ہے۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں تھا، حمزہ وہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی ہی تھی، اور اس کو دوبارہ سے جو تھا وہ اسی طرح سے اس کی تدفین کر دی گئی، لیکن بیچاری جو فرح تھی نا وہ مینٹلی اس حد تک پاگل ہو چکی تھی کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب وہ یہاں کے ایک کیئر ہوم میں مقیم ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ کبھی کبھی چلی جاتی ہے، جانے دیتے ہیں یہ لوگ اس کو وہاں پہ اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر، لیکن سٹل کیا ہے کہ وہ ایک اسی مینٹل کنڈیشن میں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ مجھے کال کرے گا، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی بھی طور پہ نہ تیار ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہوئے یا مطلب کون سی ایسی اسٹریٹجی اپنا کے فرح کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلی ہے، بے پناہ دکھ میں ہے، اور اس دکھ کو جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ نہیں کر پا رہی۔
اللہ تعالیٰ کسی کے بھی والدین کو اولاد کا ایسا دکھ نہ دکھائے، کسی بھی اس طرح کی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔